اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ثم ان کان المرقى فی صدر الصحن تشارک فی الممر الیہ او اختص به الاعلی۔ حالانکہ یہ درس جو ہے اس سے پہلے پڑھا چکے ہیں، مگر ریکارڈنگ میں کوئی مشکل کی وجہ سے یہ درس جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ سکا، تو اس کو بہرحال جہاں تک نہیں پہنچ پایا ہے انشاءاللہ اس کو بس جلدی پڑھا کر انشاءاللہ حل کر دیتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے کوئی مشکل ہو ان عبارتوں میں تو وہ مشکل حل ہو جائے۔ حالانکہ زیادہ سخت مسائل نہیں ہے۔ بات دیکھیے ہماری چل رہی تھی خان کے حوالے سے اختلاف کے سلسلے میں، اور خان پہلے زمانے میں جیسا بتایا کہ وہ متعدد جو ہے وہ کمروں پر مشتمل، ٹھیک ہے، 2 مالہ 1 مالہ جو ہے کیا ہے بلڈنگ ہوا کرتی تھی، اس میں کیا ہے مثلا مسافر خانہ جس کو ہم کہتے ہیں، اگر اس میں اختلاف ہو جائے نیچے اور اوپر والے کے درمیان میں تو کیا حل تھا، اس سے پہلے جو ہے کیا ہے عبارت میں ذکر کیا گیا۔ پھر اگر اختلاف جو ہے وہ خان کے صحن میں ہو جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو عبارت رہ گئی تھی جو نہیں مطلب ریکارڈ ہو پائی کسی مشکل کی وجہ سے، وہ یہاں سے ثم ان کان المرقى فی صدر الصحن، تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو حل کرتے ہیں۔ عبارت کے ساتھ چلیں گے تو جلدی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرما رہے ہیں کہ ثم ان کان المرقى فی صدر الصحن، بات جو کیا ہے یہ خان کے حوالے سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ خان یعنی جو مسافر خانہ ہے اس میں نیچے اور اوپر والے کے درمیان میں اختلاف ہے، اور اگر یہ اختلاف جو کیا ہے جو مرقع ہے یعنی کیا جو سیڑھی ہے، اوپر جانے کی جو سیڑھی ہے، اگر وہ سیڑھی صدر صحن میں ہو، یعنی کیا یعنی درمیان صحن میں ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا کہ تشارک فی الممر الیہ، تو جو اوپر والا ہے مسافر خانے کا وہ، اور جو نیچے والا ہے وہ دونوں کے دونوں جو کیا ہے اس میں وہ مشترک ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ مطلب یعنی 2 قول ہے، ایک قول یہ کہ دونوں کے دونوں اس میں مشترک ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دونوں کے مشترک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اوپر والا اس لیے وہ اس کو استعمال کرے گا چونکہ بہرحال اس کو تو جانا ہی ہے، وہ تو ہر حال میں وہ تو قدر متیقن ہے۔ نیچے والا کیوں؟ نیچے والا چونکہ نیچے والے کے صحن میں یہ سیڑھی ہے، اس وجہ سے وہ بھی اس میں تصرف کر سکتا ہے، لہٰذا دونوں مشترک ہوں گے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، اختص به الاعلی، فقط وہ جو اوپر والا ہے وہی جو ہے وہ کیا ہے اس سے تصرف کرے گا، اور وہ سے وہ مخصوص ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اوپر اسے جانا ہے تو نیچے والے کو سیڑھی کا کیا کام ہے نہیں، تو بہرحال وہ فقط مخصوص ہے یہ سیڑھی، یہ مرقع اوپر والے سے، نیچے والے کو اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ وہ ان کان المرقع فی تحلیزہ خارجا لم یشارک الاسفل فی شیء من الصحن۔ ہاں، کہہ رہے کہ حالانکہ دیکھیں ایک سوال ہے جو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے اس کو پڑھتے وقت، کہ یہ مرقع ابھی یہاں پر بات جو ہے کہ ہمارے صحن میں چل رہی ہے، خان کے صحن میں جو اختلاف ہو جائے تو اس کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اور صحن میں موجود چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی خاص طور سے سیڑھی کے حوالے سے اگر اختلاف ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے ابھی آگے آنے والا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے، کوئی ذہن میں یہ اشکال ہو کہ 2 مرتبہ یعنی سیڑھی کا کیوں تذکرہ کیا؟ تو 2 مرتبہ اس لیے کیا کہ یہ جو مرقع ابھی اختلاف جو ہے کیا ہے خان کے صحن کے حوالے سے ہے اور صحن میں موجود چیزوں کے حوالے سے ہے۔ اب چونکہ صحن میں سیڑھی بھی ہے لہٰذا اس کا حکم بیان کر دیا، ورنہ اصل اختلاف جو ہے سیڑھی کے حوالے سے وہ انشاءاللہ اس کا حکم آگے آنے والا ہے، تو اس کو بہرحال ذہن میں رکھیے گا۔ اب آئیے دوسری بات، کہ اگر یہ مرقع صحن میں تھا تو کیا حکم ہے کہ 2 قول ہے، یا تو ہو سکتا ہے کہ دونوں اس میں مشترک ہوں گے، یا پھر جو کیا صرف اوپر والا مخصوص سے مخصوص ہوگا۔ اب آئیے کہہ رہے کہ اگر یہ مرقع یہ سیڑھی فی دہلیز الخان، اگر یہ خان کے دہلیز میں ہو، آج انشاءاللہ۔ اب دہلیز کسے کہتے ہیں؟ دہلیز وہ کہ جو دروازے اور گھر کے درمیان میں جو تھوڑا سا علاقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دروازے سے انٹر کرتے ہی سیڑھی جو ہوتی ہے نا، تو اگر دہلیز پہ ہو، دروازے پہ اگر سیڑھی ہو تو لم یشارک میں دیکھیے فاعل ہے ہوا کی ضمیر جو پلٹے کس طرف؟ اعلیٰ کی طرف، تو لم یشارک الاعلی الاسفل مفعول بہ، تو یہ جو اعلیٰ ہے یعنی اوپر والا نیچے والے کے ساتھ مشترک نہیں ہوگا
ٹھیک ہے، شریک نہیں ہوگا فی شیء من الصحن، یعنی کیا مطلب، اوپر والے کا صحن میں کوئی حق نہیں ہوگا، اذ لا ید لہ علی شیء منہا، اس لیے کہ اس کا صحن میں کوئی حق جو نہیں ہے۔ دیکھ پہلے آپ کہہ سکتے تھے کہ پہلے چونکہ سیڑھی اس کو چڑھنے کے لیے صحن میں آنا ہی پڑے گا، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ صحن میں وہ تصرف کر رہا ہے اور آنا جانا ہے اس کا، لیکن اس یہاں پر کیا ہے، یہاں پر انٹر ہوتے ہی کیا ہے، اوپر چڑھ جانا ہے نا، جیسا کہ یہاں پر بہت سارے سکن ایسے ہیں کہ جس میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ دروازے سے انٹر کیجئے ہی اور جو اوپر چڑھ جائیے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے کہ اب اگر دہلیز پر وہ سیڑھی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ صحن میں اس کا کوئی حق نہیں ہے، صحن میں اس کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو صحن جو ہے وہ مخصوص ہوگا کس سے، نیچے والے سے، اور یہ دروازے سے داخل ہو کر اپنا اوپر چلا جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ الْمَرْقَى فِي زَهْرِهِ، اور اگر یہ سیڑھی زہر خان میں ہو، یعنی کیا مطلب، خان مسافر خانے کے پیچھے سے ہو، ٹھیک ہے، اختص صاحب السفل بالصحن والدہلیز اجمع، تو اس صورت میں جو نیچے والا ہے وہ صحن میں اس سے مخصوص ہوگا، ٹھیک ہے، وہ پورے صحن کا مالک ہوگا، اور دہلیز بھی جو ہے وہ اسی کی چیز ہوگی، اور انشاءاللہ چونکہ اب پہلے والے مسئلے میں کیا تھا کہ چونکہ دہلیز سے اس کو گزر کر جو ہے وہ اوپر جانا تھا، تو یہاں پر اختلاف تھا، ہے نہیں، مگر یہاں پر اب دہلیز کا بھی کوئی ربط اس سے نہیں اوپر والے سے، تو لہٰذا وہ اپنا اوپر پیچھے سے آئے گا اور اوپر چلا جائے گا، اور یہ دہلیز اور پورے صحن سب کا جو ہے کیا ہے مخصوص اس کس سے ہوگا، یہ نیچے والے سے ہوگا۔ اب آئیے، یہ جو میں نے اشارہ کیا تھا آپ کو کہ اگر یہاں پہ کیا تھا کہ صحن میں اختلاف تھا اور اس میں جو ہے موجود چیزوں میں سے ایک سیڑھی تھی، اب یہاں پر خاص طور سے کیا کہہ رہے ہیں، وَلَوْ تَنَازَعَا، تسنیہ کی ضمیر تنازع یعنی صاحب الاسفل والاعلی، اگر یہ دونوں جو کیا ہوں، دونوں میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فی الدرجہ، خاص طور سے کہ اس میں درجہ کے حوالے سے، یعنی سیڑھی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یحلف العلوی، ٹھیک ہے، لاختصاصہ بتصرف فیہا بالسلوک، تو یہاں پر وہ جو اوپر والا ہے وہ قسم اٹھائے گا، کیوں، اس لیے کہ سیڑھی بہرحال اسی سے مخصوص ہے تصرف کے حوالے سے، تصرف کیا ہے، تصرف یہ ہے کہ وہ سلوک کرتا ہے، یعنی اس کو طے کرتا ہے، ہمیشہ اسی پر چڑھ کے آتا جاتا ہے، چڑھتا ہے اترتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اسی میں تصرف کرتا ہے، لہٰذا اس کو قسم کھانے کی ضرورت ہے، اگر وہ قسم کھا لے گا تو یہ اس کے لیے مخصوص ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةٌ وَإِنْ كَانَتْ عفواً یہ وصلیہ پڑھیں، وَإِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةٌ فِي عرض صاحب السفل، گرچہ وہ درجہ، وہ سیڑھی کہاں ہے، نیچے والے کے گھر پہ ہی کیوں نہیں ہے، نیچے والے کی زمین میں ہی کیوں نہ لگی ہوئی ہے، پھر بھی جو اوپر والا جو سیڑھی ہے وہ اوپر والے سے ہی مخصوص ہوگی اگر وہ قسم کھا لے گا۔ وَكَمَا يُحْكَمُ بِهَا لِلْأَعْلَى يُحْكَمُ بِمَحَلِّهَا، اور سنیے گا، اور جس طریقے سے سیڑھی مخصوص ہے، بہا کے پلٹائیں گے اس کی درجہ کی طرف، جس طریقے سے سیڑھی، ٹھیک ہے، مخصوص ہے اوپر والے سے، اس طریقے سے اس کی جو جگہ ہے، یعنی جہاں پر وہ سیڑھی موجود ہے وہ جگہ بھی جو کیا ہے مخصوص ہوگی اوپر والے ہی سے، ٹھیک ہے۔ وَفِي الْخُزَانَةِ تَحْتَهَا يُقْرَأُ، اب آئیے، اب کہہ رہے کہ سیڑھی کے نیچے جو ایک خالی جگہ ہوا کرتی ہے کہ جس کو عام طور سے انسان مخزن قرار دیتا ہے، اپنی عام طور سے آج بھی ہے یہ کہ اپنی جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا، بچوں کے کھلونے وغیرہ اور بہت ساری چیزیں انسان کیا کرتا ہے اسی کے نیچے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو سیڑھی کے نیچے جو مخزن ہے اگر اس میں اختلاف ہو جائے اوپر اور نیچے والوں میں، تو اس وقت کیا کریں گے، کہہ رہے ہیں یقرأ بینہما، دونوں میں کے نام سے قرأ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، جس کا نام نکلے گا وہ اس سے وہ جگہ مخصوص ہو جائے گی۔ اچھا، قرأ کیوں کہہ رہے ہیں آپ، لاستوائہما فیہا بکونہا متصلۃ بملک الاسفل بل من جملۃ بیوتہ، یہ قرأ کی دلیل کیا ہے، اس لیے کہ دونوں کے دونوں اس مخزن کے حوالے سے کہ جو سیڑھی کے نیچے ہے وہ دونوں کے دونوں مساوی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایک جو ہے دوسرے پر ترجیح نہیں رکھتا۔ بکونہا متصلۃ بملک الاسفل، یہ بکونہا سے دلیل ہے اس بات کی کہ جو نیچے والا ہے وہ مساوی ہے اوپر والے کے، ٹھیک ہے، نیچے والے سے مخصوص تو نہیں کہا جا سکتا، نیچے والے کے بھی اس میں حقدار ہونے کی دلیل کیا ہے کہ بکونہا متصلۃ بملک الاسفل، اگر نیچے والے کو دیکھا جائے تو وہ جو جگہ ہے جو سیڑھی کے نیچے مخزن ہے وہ اس کے ملک سے متصل ہے،
ٹھیک ہے، چونکہ نیچے کا حصہ سب اس کا ہے. بل من جملۃ بیوتی، بلکہ وہ مخزن بھی اس کے من جملہ گھروں، مطلب گھر کے حصوں میں سے ایک حصہ وہ بھی ہے. وکونھا ہواء، یہاں سے وکونھا یہ دلیل ہے کس کی؟ اوپر والے کی اس میں حقداری کی. کیا؟ وکونھا ہواء لملک الاعلی. اور اگر یہ دیکھا جائے تو اوپر والے کی جو ملک ہے اس کے حوالے سے اس کی وہ فضا ہے، چونکہ اسی مخزن کے اوپر ہی اس کی سیڑھی ہے. ٹھیک ہے. وہ ہوا کل قرار. اور یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے یعنی گویا کہ مقر ہے، یعنی اسی کے اوپر جو کیا ہے اس کی سیڑھی اور اس کا گھر جو ہے کیا ہے واقع ہوا ہے. فیقرا. تو اب دونوں اس حوالے سے کیا ہے، دونوں کسی ایک اعتبار سے کیا ہے اس میں وہ ہیں شریک ہیں، لہذا قرا کیا جائے گا اور جس کا نام آئے گا اس سے وہ چیز مخصوص ہو جائے گی. ویشکل بما مر فی السقف. ہو سکتا ہے کہ یہ جو مطلب مخزن کے حوالے سے آپ نے قرا کا حکم لگایا ہے، اس کے اوپر اشکال ہو سکتا ہے. اشکال کیا؟ اشکال وہی کہ جو سقف کے حوالے سے اشکال اس سے پہلے گزرا تھا. یعنی اگر دو لوگوں میں اختلاف ہو جائے اوپر اور نیچے والوں میں، ایسے چھت کے حوالے سے کہ جو کہ دونوں کے درمیان میں متصل ہے. اور اشکال وہی ہے جو اس سے پہلے کہا تھا کہ دیکھیں قرا وہاں پر ہوتا ہے کہ جب دو لوگ کسی چیز میں مشترک نہ ہو سکیں، ہے نہیں، تب وہاں پر یعنی کیا مطلب، نہیں آپ کو کسی ایک کو ہر حال میں اس کو دینا ہی پڑے گا. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ مخزن جو کیا ہے دونوں کا ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، تو یہاں پر کیا ہے آپ قرا کی ضرورت نہیں ہے. بعد انشاءاللہ یہ اشکال تھا. وَيَقْوَى اسْتِوَاؤُهُمَا فِيهَا مَا حَلْفِ كُلِّ لِصَاحِبِهِ. اور شہید ثانی اپنا نظریہ دے رہے ہیں کہ میرے نزدیک جو چیز قوی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے دونوں کیا ہیں اس میں مساوی ہیں. ٹھیک ہے. کب؟ جب دونوں کیا ہے قسم اٹھا لیں. واضح. وہ ہوا اختیار ہو فی الدروس. اور کیا یہ مسئلہ کیا ہے، یہ صرف میرا اختیار نہیں ہے کہ دونوں مشترک ہیں، دونوں اس میں حقدار ہوں گے، بلکہ اپنی کتاب دروس میں بھی مصنف نے یہی اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر قرا کا کہہ رہے ہیں لیکن اپنی کتاب دروس میں انہوں نے یہی استوا کا ہی انہوں نے حکم لگایا تھا. ولا عبرت بوضع الاسفل اعلیٰ تو تحتها. اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی نیچے والے سے مخصوص ہونے کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ نیچے والا اپنا سامان عام طور سے اس پہ رکھتا ہے، تو کہہ رہے ہیں نیچے والا سامان اس میں رکھتا ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس کا مالک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو نیچے والے کے سامان رکھنا کیا ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس کا مالک ہوگا مخزن کا. تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے، اس کے سامان ہونے کی وجہ سے وہاں پر یہ کہہ دیا جائے کہ مخزن کا وہی مالک ہے. ٹھیک ہے. ولا عبرت بوضع الاسفل آلاتہ تحت کے کہاں پلٹائیں گے؟ تحت پلٹے گی تحت الخزانہ. ویشکل ایضا الحکم فی الدرجہ مع اختلافہما فی الخزانہ. اب سنیے گا، اب یہاں پہ ایک بات اور اشکال جو ہے ہو سکتا ہے کہ جب اختلاف خزانہ میں ہو گیا، جب مخزن میں اختلاف ہو گیا ہے تو درج میں بھی اختلاف کے اوپر اشکال کیا جا سکتا ہے. سیڑھی کے حوالے سے بھی سیڑھی میں بھی جو حکم لگایا آپ نے اس پر یہ اشکال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیا؟ یعنی یہ کہ جس طریقے سے آپ مخزن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں اس میں مساوی ہیں، اس طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ درجہ بھی یعنی سیڑھی میں بھی دونوں کے دونوں کیا ہوں گے؟ مساوی ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سیڑھی بھی جو کیا ہے سقف کی طرح ہے، چھت کی طرح ہے، تو دونوں کے دونوں اس میں کیا ہوں گے؟ مساوی ہوں گے. یہ ایک بہرحال اشکال کیا جا سکتا ہے. ہاں. اور ایک اور بات کہہ رہے کہ لأن الشأن، ٹھیک ہے، اذا قضی بالخزانۃ لہما. جب ہم مخزن کے حوالے سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ مخزن جو کیا ہے دونوں کے لیے ہے، او حکم بها للاسفل، یا پھر یہ کہا جائے کہ مخزن جو کیا ہے فقط مخصوص ہے نیچے والے سے بے وجہ کسی خاص وجہ سے، کسی طریقے سے، یا تو یہ حکم لگائے کہ دونوں کا ہے، یا پھر یہ کہیے کہ نہیں نیچے والے کا ہے. ٹھیک ہے. اب بے وجہ نہیں، کسی دلیل کی وجہ سے، یعنی کوئی قرینہ آپ کو مل جائے، ٹھیک ہے، یا خود اوپر والا اقرار کر لے کہ ہاں اسی کا ہے، تو کیا ہوگا؟ تکون الدرجہ کالسقف المتوسط بین الاعلی والاسفل. تو اس صورت میں جو سیڑھی ہے اس کا حال کیا ہو جائے گا؟ اس کا حال اسے سقف متوسط کی طرح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو جو مسائل، جو اختلافات، جو اشکالات سقف متوسط کے متعلق وہاں گزرے تھے، وہ سارے اشکالات جو کیا ہیں اس سیڑھی کے حوالے سے بھی آئیں گے، چونکہ یہاں پر بھی وہی سیڑھی کی مثال
سقف متوسط ہو جائے گی. لعین ما ذکر خصوصاً مع الحکم بها للاسفل. ٹھیک ہے، وہی انہی بیس پر کہ جو ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے کس میں، سقف متوسط میں. اور خاص طور سے یہ اشکال، ٹھیک ہے، یہ اس وقت یہ گفتگو یہاں پر آئے گی کب، جب آپ خاص طور سے حکم لگا دیں کہ یہ سیڑھی جو ہے کیا مخصوص ہے کس، عفواً سیڑھی کہہ رہا ہوں، یہ مخزن مخصوص ہے کسی نیچے والے سے. ٹھیک ہے، فَيَنبَغِي حِينَئِذٍ أَن يَجْرِيَ فِيهَا الْخِلَافُ السَّابِقُ. تو یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ جو اختلاف سقف متوسط میں تھا وہ اختلاف یہاں پر بھی جاری ہوگا. وَمُرَجِّحُهُ، اور جو وہاں پہ مرجحات تھے وہ یہاں پر بھی جاری ہوں گے. واضح. وَلَوْ قَضَيْنَا بِالسَّقْفِ لِلْأَعْلَى، اور اگر ہم سقف کا فیصلہ اعلیٰ کے حق میں کریں، یعنی اوپر والے کے حق میں کریں، جو اگر سقف متوسط میں اختلاف ہو جائے اور یہ کہے کہ سقف متوسط جو ہے کیا ہے اوپر والے سے مخصوص ہے، تو زال الاشکال ہونا، تو اشکال جو ہے کیا یہاں پر وہ زائل ہو جائے گا. پھر کوئی اشکال جو کیا ہے اختلاف درجے کے حوالے سے، اختلاف سیڑھی کے حوالے سے یہاں پر نہیں رہ جائے گا. وَإِنَّمَا يَأْتِي عَلَى مَذْهَبِ الْمُصَنِّفِ هُنَا، یاتی کا فاعل اشکال. وَإِنَّمَا يَأْتِي الْإِشْكَالُ عَلَى مَذْهَبِ الْمُصَنِّفِ هُنَا، یہ جو اشکال ہے یہ مصنف کے مبنا کے، مصنف کے مختار کے مطابق جو انہوں نے اختیار کیا لمحہ میں اس کے حوالے سے، وہ فی الدروس، اور اپنی کتاب دروس میں جو انہوں نے اختیار کیا ہے، ان دونوں بنا پر اشکال آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہاں پر مصنف نے اگر خزانہ میں اختلاف ہو جائے تو انہوں نے کیا کہا تھا، قرا کو اختیار کیا ہے نہیں مخزن میں. اور اگر مخزن میں اختلاف ہو جائے تو دروس میں انہوں نے کیا کہا کہ دونوں سے مشترک ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَا يُجَامِعُ اخْتَصَّ الْعَلَوِيُّ بِهَا مُطْلَقًا. تو مصنف کے اگر دونوں قول کو آپ لے لیجئے، چاہے لوما والے قول کو لیجئے جس میں وہ قرا کہہ رہے ہیں مخزن کے اختلاف میں، یا پھر ان کو لے لیجئے کیا کہتے ہیں آپ کو، دروس کے قول کو جس میں انہوں نے دونوں کا حکم لگایا ہے، تو فَإِنَّهُ لَا يُجَامِعُ اخْتَصَّ الْعَلَوِيُّ بِهَا مُطْلَقًا. تو یہ مطلقاً گویا کہ مصنف اپنی دونوں کتاب میں، گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ سے جو اوپر والا ہے اس سے مخزن جو ہے کیا ہے مخصوص نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، قرا کی جہاں تک بات ہے تو قرا میں یہ ہو جائے گا کہ کب نہیں مخصوص ہوگا اعلیٰ سے، اس وقت جب قرا میں نام نکل جائے کس سے، نیچے والے کا. واضح انشاءاللہ. اور ہاں یہ ہوگا کہ جب قرا کیا جائے اور قرا میں اوپر والے کا نام آئے تب جا کے وہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مخصوص ہو. تو کہنے کا مقصد کیا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مصنف چاہے اس کے لمحہ میں ہو یا اس سے پہلے دروس میں، دونوں کتابوں بہرحال یہ حکم وہ نہیں لگاتے ہیں کہ اعلیٰ سے اوپر والے سے یہ چیز جو کیا ہے مخصوص ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس پہ ذرا غور کیجئے گا کیا مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مصنف کہہ رہے کہ اعلیٰ سے اسی وقت مخصوص ہو سکتی ہے کہ جب قرا کیا جائے اور قرے میں نام اس کا نکلے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ہے. تو کہنا مقصد ہے کہ دونوں ان کی کتاب دروس اور کتاب لمحہ دونوں میں جو قول ہے وہ دونوں بہرحال ایک نہیں ہے، مختلف ہے. یہاں پہ بہرحال یہ مسئلہ ختم ہو گیا خان کے حوالے سے. اب اس کے بعد پانچواں مسئلہ بہت آسان مسئلہ ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے. لو تنازع راکب الدابہ و قابض لجامها. ٹھیک ہے، اگر دو لوگ آپس میں اختلاف کریں، اور وہ دو کون کون ہیں، وہ دو یعنی ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ سوار پہ انہیں دابہ کے اوپر، یعنی چوپائے کے اوپر، گھوڑے کے اوپر فرض کر لیجئے سوار ہیں، اور دوسرا جو کیا اس کی لجام پکڑے ہوئے ہے، اور دونوں اختلاف کر رہے ہیں کس میں، فیہا یعنی فی دابہ میں اختلاف ہو جائے. ٹھیک ہے، اور کنڈیشن کیا ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ ایک اس گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور دوسرا اس کی لجام پکڑے ہوئے ہے. تو اس صورت میں کس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، کون اس کا مالک ہوگا، کس سے مخصوص ہوگا. تو کہہ رہے ہیں حلف الراکب، تو جو سوار ہے وہ حلف اٹھائے گا. ٹھیک ہے، لقوت یدہ و شدت تصرف بنسبۃ القابض، اس لیے کہ جو سوار ہے بہرحال وہ تصرف کے اعتبار سے قابض لجام سے زیادہ حق رکھتا ہے، وہ زیادہ قوت ید ہے. یعنی کیا مطلب، وہ زیادہ تصرف رکھتا ہے. ٹھیک ہے، وہ شدت تصرف یعنی وہ زیادہ تصرف بھی کر رہا ہے اس میں، اور وہ مضبوط بھی معلوم ہو رہا ہے. چونکہ دیکھیں نا، لجام کی جہاں تک بات، لجام تو کوئی پکڑ سکتا ہے، لیکن سوار ہر انسان اپنے سوار پہ کسی دوسرے کو سوار کرنے نہیں دیتا ہے. تو سوار ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ ایک طرح سے کہ وہ اسی کی چیز ہے، اسی کی سواری جس کی وجہ سے وہ اس پر سوار ہوا ہے. تو سوار ہو جانا اس کے اندر ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ لقوت یدہ، کہ وہ اس پر مضبوط ہے.
اس پہ دعوے کے حوالے سے، واضح انشاءاللہ، تبھی وہ اس پر سوار ہے. اور شدت تصرف ہے، اور وہ تصرف یعنی قابض کے حوالے سے اس کا تصرف زیادہ ہے، وہ پورے اپنے وجود کے ساتھ اس پر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ فقط اپنے ایک ہاتھ سے لجام پکڑے ہوئے ہے. تو اس صورت میں حلف کون اٹھائے گا؟ وہ جو کہ راکب دابہ ہے. وقیل یستویان فی الدعوہ، ایک قول اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ نہیں، یہاں پر راکب دابہ کو قسم نہیں اٹھائے گا، بلکہ یہ دونوں کے دونوں مساوی ہوں گے اس گھوڑے کے حوالے سے، اس سواری کے حوالے سے. کیوں؟ لاشتراک فی الید، اس لیے کہ جہاں تک ید کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں کے دونوں کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں کا ید اس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، یعنی دونوں صاحب ید ہیں. ٹھیک ہے. وقوت وہاں، اب اشکال کہ بھائی آپ کہہ رہے کہ دونوں صاحب ید ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو کیا ہے تصرف زیادہ رکھتا ہے، ایک کم رکھتا ہے، ایک فقط اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے پورے اپنے وجود سے سوار ہے. تو کہہ رہے کہ وقوت وہاں لا مدخل له فی الترجیح، اور ید کا قوی ہونا اور ایک کا ضعیف ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس کا ید قوی ہے وہ کیا ہے اس کا مالک ہو جائے گا. کیوں؟ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اب سنیے، انہوں نے ایک اور مسئلے پر اس کو قیاس کیا ہے اور اس سے مماثلت دی ہے. وہ کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں وَلِهَٰذَا لَمْ تُؤَثِّرْ فِي صَوْبٍ بِيَدِ أَحَدِهِمَا أَكْثَرُهُ كَمَا سَيَأْتِي. اور کہہ رہے کہ ہماری اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ بیان کریں گے، ابھی آگے ایک مسئلہ آنے والا ہے کہ اگر دو لوگوں میں اختلاف ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک ایسے کپڑے کے حوالے سے کہ جس کپڑے میں اختلاف ہو جائے، ایک کہہ رہا ہے کہ میرا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میرا ہے، اور ایک کے ہاتھ میں اس کپڑے کا زیادہ حصہ ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں کم ہے. مثلا امامے کے کپڑے میں اختلاف ہو گیا اور ایک کے ہاتھ میں مثلا کیا ہے 5 میٹر اور ایک کے ہاتھ میں کیا ہے 2 ہی میٹر ہے. تو اس صورت میں کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں آپ وہاں پہ کیا حکم لگاتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ جس کے پاس 5 میٹر ہے وہ اس کا امامے کا کپڑا ہو جائے گا، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں کے میں حق مساوی ہے. اور اب اگر کوئی کہے کہ بھائی وہ 5 میٹر لیے ہوئے ہیں، تو کہہ رہے 5 میٹر یہ یعنی ید میں قوت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کپڑا اس کے لیے ہے. یہاں پر بھی وہی حال ہے، واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ لاشتراک فی الید، دونوں ید کے حوالے سے صاحب ید دونوں ہیں. وقوت لا مدخل له فی الترجیح، ید کا قوی ہونا اس کے ترجیح میں کوئی مدخلیت اس کی نہیں ہے. ولہذا لم تؤثر فی صوب بید احدہما اکثر. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کپڑے میں اختلاف ہو جائے اور اس کپڑے کا ایک حصہ جو کیا دوسرے کے ہاتھ میں زیادہ ہے اور دوسرے والے میں کم ہے، تو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں ہی اس کے دعوے دار ہیں. وما مع الراکب من زیادہ نوع تصرف لم یثبت شرعا کونہ مرجحا. ایک اور بات کہہ رہے کہ اور یہ جو آپ کہنا کہ بھائی وہ تو سوار ہے تو اس کا تو تصرف بہرحال وہ شدت ہے تصرف کے حوالے سے، وہ زیادہ تصرف رکھتا ہے، تو کہہ رہے یہ ایک ایسا تصرف ہے کہ شرعی اعتبار سے اس کا مرجح ہونا ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ تعریف المدعی والمنکر متفق علیہما. رہی بات اس کی کہ مدعی کون ہے، منکر کون ہے، تو کہہ رہے کہ نہیں، دونوں کے دونوں مدعی ہیں. یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ سوار میرا ہے، سواری میری ہے، دوسرا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ سواری میری ہے، تو دونوں حوالے سے مدعی ہے. اور یہ دعوے دار ہے کہ یہ سواری اس کی نہیں ہے، وہ دعوے دار ہے کہ یہ سواری اس کی نہیں ہے، تو دونوں کے دونوں منکر ہیں. وہ قوی. شارح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک بھی یہ دوسرا والا قول جو ہے، یعنی تساویہما فی الدعویٰ، یہ کہنا یہ قول زیادہ قوی ہے. فیحلف کل منہما لصاحبہ ان لم یکن بینہ. پس اگر کسی ایک کے پاس بینہ نہیں ہے تو اس صورت میں کیا دونوں کے دونوں کیا کریں گے، قسم اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا اللَّجَامُ، جہاں تک رہی بات لجام کے حوالے سے، تو کہہ رہے کہ لجام میں اگر اختلاف ہو جائے فَيَقْضِي بِهِ لِمَنْ هُوَ فِي يَدِهِ، تو جس کے ہاتھ میں لجام ہوگا کہا جائے گا کہ یہ لجام کا مالک وہی ہے، اسی سے مخصوص ہوگی. وَالسَّرْج، اور اگر سرج کے حوالے سے یعنی جس پر وہ بیٹھا جاتا ہے، اگر اس پہ اختلاف ہو جائے گھوڑے کی یا کسی اور جانور کے، تو کہ اس صورت میں اگر سرج پہ اختلاف ہو جائے تو کہا جائے، یعنی زین جس کو کہتے ہیں، زین میں اگر اختلاف ہو جائے تو کہا جائے گا کہ یہ جو سوار ہے اس کا حق ہے. واضح انشاءاللہ. وَلَوْ تَنَازَعَ صَوْبًا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا أَكْثَرُهُ فَهُمَا سَوَاءٌ. دیکھیے وہ بات آ گئی جس مسئلے پر قیاس کر کے، اس مسئلے کو بیس بنا کے اوپر کہا تھا کہ تصرف ایک کے پاس زیادہ ہونا، ایک کے پاس کم ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہے وہ اس کا مالک ہوگا. اور اس کا مسئلہ خود مصنف بات قبول کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ اگر کسی ایسے کپڑے میں دو لوگ مختلف ہو جائیں، اختلاف ہو جائے کہ ایک کے پاس وہ کپڑا زیادہ ہے اور دوسرے والے کے پاس کم ہے، ٹھیک ہے، فی ید احدہما اکثر فہما سوا، تو دونوں کے دونوں اس میں مساوی ہیں. کیوں؟ لاشتراکہما فی الید، اس لیے کہ دونوں کے دونوں متنازعین جو کیا ہے اس ید کے حوالے سے دونوں کیا ہیں مساوی ہیں.
یعنی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم صاحبیت ہیں، دوسرا بھی کہے کہ ہم صاحبیت ہیں. ولا ترجیح لقوتها، اور ایک کے پاس زیادہ میٹر کپڑا ہونا یہ اس کے ترجیح کی دلیل نہیں ہے. والتصرف ہونا وإن اختلف قلة کثرة وقلة لیکنہ من واد واحد. رہی بات تصرف کی کہ ایک جو ہے مثلا زیادہ رکھتا ہے کپڑا اور ایک جو ہے وہ کم رکھتا ہے، تو کہہ رہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو گرچہ قلت و کثرت کے حوالے سے مختلف ہے، ایک کے پاس 5 ایک کے پاس 2 میٹر، مگر پھر بھی کہہ رہے یہ دونوں ایک ہی وادی سے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. ان دونوں کے بعد کہا جائے گا کہ دونوں کے پاس کپڑے ہیں. بخلاف الرکوب، برخلاف کس کے؟ رکوب کے، جو اوپر ہم نے کہا تھا کہ راکب کو کیا ہے ترجیح دی جائے گی. مصنف کہہ رہے ہیں، مصنف طرف سے یہ دلیل دے رہے ہیں شارح. کیوں؟ وہ بخلاف رکوب و قبض الجام، برخلاف کس کے؟ رکوب اور قبض الجام کے. کیا مصنف نے کیا کہا تھا کہ اگر سوار ہونا، بہرحال یہ تصرف زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ ترجیح دے سکتے ہیں. اس طریقے سے قبض الجام میں کیا ہے، آپ وہاں پہ ترجیح نہیں دے سکتے. ایک نہیں کیا جو کہا تھا نبی کہ اختلاف ہوا تھا قابض الجام میں اور سوار میں، جو اس پر سوار تھا. سوار کہہ رہا ہے کہ یہ مطلب میری سواری ہے، جو لجام پکڑے وہ کہہ رہا ہے میری سواری ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دونوں ید میں برابر ہیں، نہیں، بلکہ جو سوار ہے، جیسا کہ مصنف نے اس سے پہلے ذکر کیا، اگرچہ شارح نے اس کو اختیار نہیں کیا ہے، مگر کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں مختلف ہیں مصنف کی طرف سے. نعم لو کان احدهما ممسکا له والآخر لابسا فک مسئلۃ الراکب والقابض. لیکن ہاں کہہ رہے کہ یہی کپڑا اگر اس طریقے سے اختلاف ہو جائے، ابھی اختلاف کیا تھا کہ دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اس میں، دونوں اپنے ہاتھ میں کپڑے کچھ حصہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ اختلاف اس طریقے سے ہو جائے کہ ایک جو ہے وہ کپڑے کو پہنے ہوئے ہے اور دوسرا اس کپڑے پر آپ کو تھامے ہوئے، اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے، ایک جو کپڑا پہنے ہوئے، لام لوکان احدہما ممسکا لہو، کہ اس کپڑے کو ثوب کو پکڑے ہوئے تھامے ہیں، والآخر لابسا، اور دوسرا جو کیا ہے پہنے ہوئے، اور اختلاف ہو گیا کہ ایک کہہ رہا میرا، دوسرا کہہ رہا میرا، تو اس میں کیا فقط مسئلۃ الراکب والقابض. تو اس صورت میں کیا ہے مسئلہ وہی راکب اور قابض والا ہوگا. کیوں؟ یعنی کس کے حق میں ہوگا؟ یعنی جو پہنے ہوئے ہے اس کو کہا جائے گا یہ اس کی ملکیت ہے. فقط مسئلہ راکب والقابض لزیادت تصرف اللابس علی الید المشترک، اس لیے کہ جو پہنے ہوئے لباس کو نا بہرحال وہ تصرف بھی میں بھی شدت کے حوالے سے شدت رکھتا ہے، زیادتی رکھتا ہے، اور اس کا ید بھی جو ہے ید قوی ہے. اور انشاءاللہ وَقَضَا لو تنازع، وقضا یعنی کیا؟ یعنی اس طریقے سے ترجیح نہیں دی جائے گی. وقضا لا یراجح قول صاحب الصوب، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ترجیح نہیں دی جائے گی کسی ایک کے قول کو. کب؟ فی العبد وعلیہ ثیاب لاحدہما، کہ اگر اختلاف ہو جائے. دیکھیں ابھی اختلاف کیا تھا؟ ایسے کپڑے میں کہ دونوں میں سے کوئی ایک اس کو پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کہا کہ جو پہنے ہوئے اس کی طرف اس سے مخصوص ہوگا اور جو تھامے ہوئے اس کا نہیں ہوگا. لیکن اگر اختلاف ایسے میں ہو رہا ہے کہ نہیں، ایک غلام ہے کہ جو کپڑا پہنے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، اور اس غلام کے کپڑے کو وہ علیہ سے، ایک غلام میں اختلاف ہو رہا ہے کپڑے کے حوالے سے کہ جو غلام وہ کپڑا پہنے ہوئے ہے اس کپڑے کے متعلق اختلاف ہو گیا. وہ یدہما علیہ، اور دونوں کیا ہے اس غلام میں حق رکھتے ہیں، دونوں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، یعنی ہمارا غلام ہے، دونوں مساوی ہیں اس غلام کے حوالے سے. سنیے گا وقضا لا یرجح لو تنازع فی العبد، اگر دو لوگ جو کیا ہے عبد کے حوالے سے اگر متنازع ہو جائیں، وہ علیہ ثیاب، کہ جس کے اوپر کیا ہے ایک کپڑا ہے، لاحدہما، کہ دونوں میں سے کسی ایک کا کپڑا ہے اس کے اوپر، وہ یدہما علیہ، اور دونوں کا ہاتھ اس کے اوپر، اس عبد کے اوپر ہے، فلا یرجح صاحب الثیاب کما یرجح الراکب بزیادۃ ذلک علی یدہ. بس یہ نہیں کہا جا سکتا جیسا کہ راکب میں کہا گیا تھا کہ راکب کا چونکہ وہ تصرف زیادہ تصرف، لہٰذا وہ کہا جائے کہ اس کے حق ہے. یہاں پر ایسے ترجیح نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے. تو جو صاحب ثوب ہے کہ جس کا کپڑا اس کے غلام کے اوپر ہے، اس لا دخل للفظ فی ملک، اس لیے کہ فقط کپڑا پہن لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ غلام بھی اسی کا ہو جائے گا. واضح ہے، یعنی اگر غلام دونوں کے تصرف میں ہے تو صرف کسی ایک کا کپڑا پہن لینا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ غلام اسی کا ہو جائے گا. یہ مطلب پورا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. مطلب خلاصہ مطلب یہی ہے کہ اگر غلام نے کسی ایک کا کپڑا پہن رکھا ہے اور تصرف میں دونوں کے غلام ہیں، تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ جس کا کپڑا ہے غلام اسی کا ہوگا. یہ پورا مسئلہ ہے.
جیسا کہ وہاں پر راکب کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کا ہوگا، مثلا اذلا دخلا للبس فی الملک، اس لیے کہ پہننے کا، کپڑے کے پہننے کا ملک میں کوئی دخالت نہیں ہے، بخلاف رکوب، بخلاف کس کے، رکوب کے، سوار ہونا بہرحال اس کے ملک میں دخالت ہے کہ جو مالک ہوتا ہے وہی عام طور سے سوار ہوتا ہے۔ فإنه قد يلبسها بغیر اذن مالک، اس لیے کہ جہاں تک بات رہی پہننے کی تو فإنه حاگے سے پلٹائیں کس طرف، فإن العبد، کہ عبد کبھی کبھی ایسا کرتا ہے کہ وہ ایسے کپڑے کو پہن لیتا ہے کہ جو اس میں اس کے مالک کی اجازت نہیں ہوتی، بنا مالک کی اجازت کے بھی کپڑے کو پہن لیتا ہے، او بقولہ، یا پھر یہ کہ مالک کے کہنے کی بنا پر وہ پہن لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مالک ثیاب جو ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ تم کپڑے کو پہن لو، لہٰذا وہ پہن لیتا ہے، اور بالعاریہ، یا پھر یہ کہ مالک ثیاب جو کپڑے کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ عاریتاً میں تم کو دے رہا ہوں، تم اس کو پہن لو، تو پہن سکتا ہے، اور انشاءاللہ تو صرف کپڑے کا پہن لینا اس بات دلیل نہیں ہے کہ غلام کا مالک وہی ہو جائے گا۔ ولا یرد مثلہ فی الرکوب، لیکن اس طرح کا حکم جو کیا ہے رکوب والے میں جاری نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ولا یرد مثلہ فی الرکوب، اور اس طرح کا حکم جو ہے وہ جو غلام والا ہے یہ رکوب میں کیا ہے جاری نہیں ہوگا۔ لأن الراکب ذو ید، اس لیے کہ جو سوار ہے وہ صاحب ید ہے، بخلاف کس کے، غلام کے۔ فإن الید للمدعی، اس لیے کہ غلام کے باب میں ید، صاحب ید کون ہوتا ہے، مدعی، یعنی وہ جو متنازعین ہیں، جو آپس میں اختلاف کر رہے وہ ہے صاحب ید، لا لہو لا للعبد، واضح انشاءاللہ۔ تو آپ غلام کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہ غلام کے اوپر کپڑا ہے لہٰذا غلام بھی اسی کا ہو جائے، کہہ رہے ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں پہ مدعی وہ لوگ ہیں کہ جو غلام کے اوپر دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ میرا ہے۔ ٹھیک، وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَا لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ يَدٌ وَلِلْآخَرِ ثِيَابٌ خَاصَّةٌ فَالْعِبْرَةُ بِصَاحِبِ الْيَدِ۔ ہاں، اسی سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر اسی سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے کہ ما لو کان لأحدہما علیہ ید، کہ اگر دونوں متنازعین میں سے، ٹھیک ہے، کسی ایک کا علیہ سے پلٹائیں گے العبد، کہ عبد کے اوپر کیا ہو، ہاتھ ہو، یعنی تصرف ہے، یعنی کیا مطلب عبد اس کے تحت تصرف ہو، اور دوسرا جو متنازع ہے، جو کہہ رہا دعوے دار ہے، اس کا کیا ہے، اس کا فقط کپڑا جو ہے وہ غلام پہنے ہوئے ہے، فالعبرۃ بصاحبہ، تو اس صورت میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس کا کپڑا غلام پہنے ہوئے یہ غلام بھی اسی ہوگا، نہیں، بلکہ غلام جس کے تحت تصرف ہے وہ اسی سے غلام مخصوص ہوگا۔ بات واضح انشاءاللہ۔ تو اس پوری غلام والی بحث کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر خود غلام میں اختلاف ہو رہا ہے اور وہ غلام دونوں متنازعین کے تحت تصرف ہے، تو فقط کپڑے کی بیس پر یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ یہ غلام جو کیا ہے کس کا ہے، واضح انشاءاللہ۔ لیکن ہاں، اگر اختلاف اس طریقے سے ہو کہ غلام دونوں متنازعین میں سے کسی ایک سے مخصوص ہے، یعنی ایک صاحبیت ہے دونوں غلام کا، اور دوسرا فقط کپڑے کی بیس پر یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ یہ کپڑا پہنے ہوئے ہے میرا لہٰذا یہ غلام میرا ہے، تو اس صورت میں ہم دیکھیں کہ صاحبیت کون ہے، جو صاحبیت ہوگا وہی غلام کا مالک ہوگا۔ وَيُرَجِّعُ صاحب الہم، یہ انشاءاللہ کہ آئندہ کی آڈیو موجود ہے، یہاں تک بہرحال پتہ نہیں کسی وجہ سے حذف ہو گیا تو لہٰذا اس کو دوبارہ پڑھا دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔